کر دو کوئی گل کرے انہیں کہا کوئی یار دی گل سنا ملا اور نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا انہیں کہا حضور دی گل کر بس حضور دی گل کوئی سنا تو پھر تیرے نال گل کرنے میں تانوں جناب نے کہانیاں پا دیتا ابو ذر غفاری نال کھڑے سن عرض کیتی حضور اجازت ہوے تے میں اینو ہاتھ تے قیامت قائم ہوندی نہ وکھا دینا اے کیڑیاں ترقیاں ہاں جی لیاؤ ہاں اتنے لیاؤ کمپیوٹر میرے ہاتھ ہوتے تھے کمپیوٹر تصویراں آ جان پھر میرا ہاتھ دسے بھائی کی ارے حضور نے فرمایا چپ کر شورا چپ کر ہاں جی توجہ جی حضور بدر دی طرف جا رہے سن تے پتہ ایک بندے نے پوچھا میری اونٹنی دے ڈھڈ وچ کیوے حضور تے پھر رحمت للعالمین ہے حضور نے تے پتہ سی دی بےزتی ہو جانی وہ صحابی نال کھڑے سن انہوں نے کہا واہ میں تانوں دسدا ہاں تے ڈھڈ وچ کیوے جدوں انہاں دسیا تے حضور نے فرمایا تو اینو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے توڑے آج بنیاں نو پیٹ دسن والیاں چیزاں تے صدیاں بعد فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا نقطہ وروں سے جو کھل نہ سکا وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں میں ہر کجا بھی نہیں اقبال پھر اتنے بولیا کہنے لگا ہر کجا بھی نہیں جہاں رنگ و بو آنکھ خاکش برویت جستجو یاد نور مصطفیٰ اورا بہارت یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ اقبال کہتا قیامت تک جنہ دے تو انو ناز ہے نا اے رسول اللہ جتو گزرے اس خاک دی برکت نہ ترقیاں ہوئیاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دار میں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اور دشت میں کوثار میں میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے اللہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب ویسے میں سچی تو انہوں گل کرا جب درس نظامی بندہ پڑھے رہے ہوئے نا میں صرف اس شعر دا ترجمہ سمجھا دے تو میں انہوں انعام بھی نال دیا اللہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود گنبد آبگینہ رنگ کیوں جی تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ اور ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اس شعر دا ترجمہ 10 باری کوئی ایم اے کر کے آوے میں نہیں سمجھا سکتا ہاں یہ وہی سمجھائے گا جدا اقبال نال کوئی تعلق ہے میں نہیں کہنا اقبال 10 آئے تھے پھر کیڑی گل ہے کوئی تعلق ہوئے تو بندہ گل کرنا اسی اقبال دی قبر تے گئے اس دن کرتارپور بارڈر کھل رہے سی جدوں میں اقبال نال گلاں کر رہے سی میں کہا 10 اقبال اس واسطے تسی پاکستان بڑھایا بھائی سکھاں نو تسی بارڈر کھول کے دینے جنہاں ساڈیاں دھیاں چک کے لے گئے 70,000 میں تو نہیں نہ لکھیا تو میجر امیر افضل لکھیا پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپاہی کی زبانی اے جناب غلام محمد بھٹی لکھیا جڑا دوسری جنگ عظیم وچ ایسی تو انہیں لکھیا در یار سے لے کر در یار تک کہنا میں ایک گل بھی اپنے کولوں نہیں لکھی انہیں بھی 68,000 انہیں لکھیا تے 70,000 میجر امیر افضل لکھیا ہندو سکھ مسلمانہ دیاں دھیاں چک کے لے گئے ایس خوشی تو سا کرتارپور بارڈر کھولیا ایس خوشی تو سے نچے ہو کہ ساڑیاں دھیاں چک کے لے گئے اور دسو سانو کدھر لے جانا چاہتے ہو دسو تسی کدھر لے جانا چاہتے ہو اور سکھاں نو ایک پیڑ ہوئی میری گلاں تے میں آکھا چاس آئی کہ نہ آئی زنا انہاں دے تے ویسی کمینے دے ہر ویلے 12 بجے ہوندے ہاں جی سکھ ہی ہوندا ہے ساڈے مفتی صاحب گئے نا لندن جی آپ فرماندے سن کہ میں گڈی تے جا رہے سی میرے نال ایک ڈرائیور سی تے راہ بھول گئے وڈے ساڑے کتنے عجیب لوگ ہیں فرماندے نہ کوئی ایک سکھ آ رہے سے تے ڈرائیور کہنے لگا ایدے کو راہ پوچھئے مفتی صاحب فرمان لگے جڑا اپو راہ بھولیا انہیں کی دسنا دسو کیڑے عظیم لوگ ہیں فرمایا جڑا اپو راہ بھولیا وہ گل کدھر لے گئے
ہاں میں جڑا آپو راہ بھولیا میں وہ پی رہا یہ آپو حالانکہ آپ یہ گلا فرماندے نہیں سن اپنی کرامت شنامت لیکن یہ گل آپ نے فرمائی میں کیا جڑا آپو راہ بھولیا تے آپ فرماندے سن میں مدینہ پاک گیا تے میں تے خواب ویکھیا تے ایویں سیڑھی جڑی ہوندی نا اپنے آپ چلدی ایک تو میں ہن کہن 8 کو میٹک اور میں ویسے بول رہا میں جان بوجھ کے انگلش غلط بولنا ہاں جی میں جان بوجھ کے غلط بولنا ہاں جی میں جان بوجھ کے نہیں کہ میں آندھی نہیں میں جڑا ایڈے حدیث قرآن یاد کر لینا یہ چٹکی دی گل ہے میں 2-3 مہینے میٹرک کیتا سی صرف میں کہ کی ہوندا منڈے میں پوچھا کی ہوندا جانے یہ ہوندا میں کہ یار مینوں بھی کرا دو چلو او آٹو کی کہندے اپنے آپ میں انگلش دے الفاظ بولن تو اعتراض کرنا یہ ایسی زبان ہے یہ زبان بھی آندی تے نال دی تہذیب بھی آندی اتنی گندی زبان ہے ہر کائنات میں تو نہیں پتا اینج اللہ رسول نے اینج دائیں طرف نو پسند فرمایا یہ ایسی گندی زبان ہے جڑی اینج چلتی جڑی چلے ہی غلط ہو بندے دا دماغ سیدھا کنج رکھ سکتے ہاں جی میں حقیقت ہے ہاں بالکل ہے پکی بات ہاں جی اقبال ہے میں نہیں رویا میں اقبال شروع کر دینا مرا در سے حکیمہ درد سردار ہاں جی میں کہ اقبال کی پڑھے کہندا کچھ بھی نہیں پڑھیا میرے سر درد وچ اضافہ ہویا ہو میں کہا پھر کی لین گئے سی کہنا میں تو تماشا ویکھن گئے سی بھائی میں کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ میں کہا کیوں کہنے لگا سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی اور لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی ہاں کوئی استناز والی کو گل ہے ابو ذر غفاری پوچھا حضور ایک بندہ ہو جا جڑا ایسی قوم نال محبت کردا عمل نہیں کر سکتے فرمایا ابو ذر تو اودے نال ہی ہوے گا جے نال تینوں پیار ہوئے گا کہنے لگا انی احب اللہ و رسولہ فرمایا میں اللہ رسول نال پیار کرنا فرمایا پھر تو اللہ رسول نال ہوے گا 3 بار یہ جملہ دہرایا ابو ذر غفاری حضور نے بھی 3 باری فرمایا ابو ذر جے تو اللہ رسول نال پیار کرنا تے قیامت والے دن تو اللہ رسول نال ہی ہونا اسی تانوں غلط لایا جی لبیک نال ایک بندہ پیار کرنا تے کی مطلب لبیک دا حضور میں حاضر حضور میری عزت حاضر میرے بچے حاضر میرا مال حاضر دسو اتنا تجدید عہد و وفا اسی تانوں دیہڑی راتی پڑھاندے ہیں قیامت والے دن رب سانوں نپ لوے گا کہ تسی میرے حبیب دے نال کیوں گل کردے یہ کیڑی بات ہے یہ تے خوش ہوندا رب بھی کہ میرے حبیب دے غلام جڑے انج نعرہ لاندے پوری دنیا انج جناب سکھاں نوں پریشانی ہوئی ہمارے مہاراجا کو اس نے کانا کہہ دیا میں کہا کانا نہیں سی کانا سی میں تے حقیقت بیان کیتی میں کانا سی ہن کانے نوں میں کیویں کہندا بھائی صحیح سی کہندی جی وہ ہمارا مہاراجا تھا مہاراجا ہے رہے گا میں کہا وہ کانا تھا کانا ہے کانا رہے گا یہ کیا بات ہے ہاں جی وہ کانا تھا کانا ہے کانا رہے گا خالصہ شمشیر و قرآن میں نہیں میرے اندر باہر آندی گل اقبال اتھے رویا کہندا شرف النساء دی مسلمانہ دی دھی دی قبر کھود کے خالصہ شمشیر و قرآن راب برد اندراں کشور مسلمانی بمرد ہاں جی جدو رنجیت سنگھ کانا آیا دسو یاری دی تلوار تے انہوں نے اتنا ناز ہے لاہور دے قلعے وچ جناب دا مجسمہ بنا کے نار تلوار لٹکا دیتی اے او تلوار ہے جنہیں مسلماناں دی گردناں کپیاں اے او تلوار ہے جدے زور نہ انہیں بادشاہی مسجد گھوڑے بننے اے او تلوار ہے جدے نال انہیں جناب سرائری مسجد گھوڑے بننے اے او تلوار ہے گندی جدی وجہ تو انہیں مسلماناں دی دھی دی قبر کھول کے قرآن تے تلوار کٹ لے کے سی رنجیت سنگھ کانا اور دسو تسی او دا مجسمہ کیوں بڑھایا پھر نال تلوار بھی لٹکائی جدو اسلام دی گل آوے تساں حضور دی تلوار دی نفی کر دیندے ہو ایک کانے دی تلوار ظلم تے چلی محمد عربی دی تلوار ہوے جنہیں حضرت بلال نو کعبے دی چھت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک زور لاؤ شیرو زور لاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کیوں جی اس دی جناب نال تلوار لٹکائی ہوئی نے اس تلوار دی انہوں کوئی پریشانی نہیں جنہیں مسلمانہ دیا گردناں بڑیاں اور رسول اللہ دی ایک تلوار ہے مولوی بھی نفی دی کر دے تسی علماء مراد نہیں ہو او مرادن جڑے 2 نمبریاں کرنے ہاں جڑے علماء حق کن انہاں دے پیراں دی خاک دا جڑا خاک ہے وہ میرے اکھاں دا سرما ہاں باقی جڑے حضور دا دین پڑھ کے 2 نمبریاں کرن انہاں دا حضور نے خود نہیں فرمایا میں ویکھیا معراج والی رات تے انہاں دی زباناں کھٹیاں جا رہی ہیں
یہ تو گلا ہے نہیں، یہ کون انکار کر؟ حضور نے فرمایا وقت آئے گا آسمان تو تھلے سب تو بھڑے مولوی ہوں گے. مولا علی کو روایت یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه مساجد عامرة وهي خراب من الهدى علماء شر من تختی ادیم السماء تخرج فيهم الفتنة وفيهم تعود. مولا علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا وقت آئے گا اسلام دا نہ رہ جائے گا، قرآن دی ایک رسم رہ جائے گی، پارلیمنٹری جی پڑھیا جائے گا، لیکن پڑھن تو بعد قرآن دے خلاف قانون پاس ہوں گے. تلاوت ضرور ہوئے گی، رسم رہ جائے گی قرآن دی. فرمایا مسیتاں بھریاں ہون گی، ہدایت تو خالی ہون گی. اتنے بندے جمعے والے دن مولانا آج آپ نے سیاسی گفتگو کر دی. میں کہ تو لکھ کے دے دینی سی، اصل تو جو پڑھیا پھر وہی بیان کرنا. آج مولانا آپ نے بڑی سخت تقریر کر دی ہے. میں کہ جناب تسی لکھ کے دے دے ایڈے جی تسی پڑھے لکھو، سانو تو جو پڑھیا سی تو وہی بیان کرنا نا جناب. مسیح نہیں کہتے آج مولانا آپ نے سیاسی گفتگو کر دی، تسی دسو جناب سیاست اتنی بری تو تسی انہوں نے روزانہ جا کے گھراں دی کیوں سلامیاں کرنے ہو؟ اس واسطے مولوی دی زبان جو نکلے تو بدبودار ہے. جو تسی سیاسیاں نے جناب نال کے چمچگیریاں کرو ساری زندگی تو او ایمان ہے تہاڈا. او ختم نبوت تے ڈاکے مارن پھر بھی تہاڈا ذہن نہ ہلے، تساں حضور دے مقابلے چ انہاں نال کھڑے ہو جاؤ. اے تے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا دنیا تے بھی ہوئے گا تے قبر تے قبر ہے، پھر حشر حشر ہے. ہاں جی ایک بندے حضور دے بارے گل اتنی ڈاڈی کر دیتی تھی، پارٹی ہن بھی پارٹی پہ دھڑے کٹ دے. انہیں حضور دے بارے کیوں جا لفظ استعمال کیتا؟ ہن نہیں جی نہیں وہ تو بڑا عاشق رسول ہے. میں کہا جلیا عشق تو ویکھیا نہیں نا. اقبال کہندا ہے مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را نا ممکن ہے ما ممکن است. ہاں جی عشق جتھے ہوے نا اوتھے گل کچھ اور ہوندی. حضرت محیصہ سن نا صحابی، یہ پہلے مسلمان ہو گئے، نکے سن. انہاں دے بڑے برا سن حویصہ، او بڑے سن، او مسلمان بعد وچ ہوئے. حضور نے حضرت محیصہ نو فرمایا فلانے یہودی میرے خلاف گلاں کرنا، اونوں قتل کر کے آؤ. او قتل کرائے. وڈا برا وڈا ہی ہوندا، او میرے وڈے برا ون، او مینوں ہن بھی جناب ڈانٹ دیندے. میں استاد العلماء ہاں، آپ سے تن کیڑی پتہ ہے گل؟ میں نہیں گل کیا بات ہے تہاڈی جی، تسی وڈے جو ہے بات وڈے برا وڈے ہوندے نا جناب. بھاویں مولوی نام ہی ہون، مولوی نو ڈانٹ تے سکدے نے. ہاں جی حافظ نام ہی ہون تو حافظ دے روب تے پاس ہوندے. تو وڈے برا سن، انہاں نپ لیا. انہاں کہا تو بڑا نالائق آدمی، اس یہودی کولوں تے اسی قرضے لیندے رہے تے تو حضور دے کہن تے یہودی مارا ہے. آپ نے اپنے برا دا بازو پکڑیا، فرمایا اندر گل کیتی. پھر حضور دی امت نو پتہ نہیں لگنا بھائی نکے نے وڈے نال گل کے کیتی سی. باہر لے جا کے تے صحابہ دے سامنے کہن لگے یلوم ابن امی لو امرت بقتلہ لطبقت ظفراہ بابیض قابضی. فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں گواہ رہنا، اے میرا ماں جایا مینوں ملامت کردا، میں حضور دے فرمان تے یہودی کیوں ماریا، تے تسی گواہ رہنا جی حضور حکم دین میں دی دوڑ بھی لا دینا. جتے عشق ہوئے اتنے گل اور ہوندی. مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است. عقل صفاق است تو صفاق تر اور پاک تر چالاک تر بے باک تر. ہاں جی اقبال کہندا عشق دلے جدوں ظلم تے اتر آوے نا اودے مقابلے نہ جدوں دوسرا عقل عشق ظلم تے اترے، جویں ایدی اتری کھڑی. اے سانو مڑ کے کہندا تو آکسفورڈ دا پڑھیا اوتھے اے کچھ ہی پڑھایا جاندا. حضور منتظم تھے، حضور دی نبوت تک انگریزاں بھی حضور دی تعریف ضرور کیتی. جی 100 بندہ انہاں لکھیا تے جناب حضور دا پہلا نمبر لکھیا. میں کہا وہ پہلا نام ہی لکھ دے تو کوئی حضور دی شان گھٹنی سی انہاں نال. انگریزاں نال انگریز ہی ہیں، جنہاں نوں اپنی ماں بہن دا پتہ نہیں ہے انہاں نوں کی پتہ ہے حضور کی شان کیا ہوتی ہے. جڑے شراباں پیندے انہاں نوں کی پتہ ہے، جڑے بدکاریاں کردے انہاں نوں کی پتہ ہے. ایتھے نکے نکے بچے بیٹھے نے، میں تانوں دساں انگریز کی کچھ کردے. انہاں دی تہذیبات کتنے گندے نے. انہاں عورتاں دی شادیاں پاس کیتیاں قانون، مرداں نام مرداں دے. اے دسو کیڑی ہے؟ اے تو حضور دی وجہ ہے، انہاں تے پتھر نہیں برس رہے، اے بندر خنزیر نہیں بن رہے. ہاں صرف ایک وجہ ہے رسول اللہ دی، ورنہ کدوں دے بندر خنزیر بن کے مر چکے ہوندے، انہاں تے آسمان تے پتھر بھی برس چکے ہوندے. اے تو صرف رسول اللہ دی وجہ ہے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. ہاں جی ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑتے بندر تے خنزیر نہیں بن گیا، قرآن وچ موجود ہے. ایتھے سرے عام لوگ سود کھاون پھر بھی بندر خنزیر نہیں بنے. اللہ رسول نال اعلان جنگ کر دین دہاڑی راتی. کہندے مولانا او موٹا نہیں سی اپنا صدر پہلے ٹھلا جائے. او کہندا سی مولوی او کوئی صورت کڈو ہے سود دے حلال ہونا. نہیں ہسنے والی گلاں تے نہیں نا کہ بلا یہ تے گٹر وچ منہ پانے والی گلاں. قرآن دی صریح نص دے خلاف وہ گلاں کردا سی. ہاں جی تے کہندے سن جناب ہاں وہ ایک جسٹس کہندا سی ہم سپریم کورٹ کے دروازے پر جب مدرسے کھولتے، میں کہا مدرسے سود حرام قرار دیتا یا اللہ رسول نے حرام قرار؟
الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم. اے علماء تو جمعے والے دن خالی ترجمے ہی کر دے انہیں قرآن دے تو ویسے ہی دھوڑ نکل جانی ہر شے. اور خدا نے بندے ہو تجھ کہو جی مولانا سیاسی تقریر کی تھی. انہوں نے کہا میں قرآن پڑھیا وہ ترجمہ کیتا چلو آئندہ عربی پڑھ دیاں گا جو تیرے ڈھڈ وچ درد دے. ہاں جی میں تو اردو کا پڑھن دا مجرم ہاں. تسی ایتا ہی پڑھی آؤ نا خالی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. او ایمان والو یہود و نصارا نو یار نہیں بنانا. انہوں نے کہنا مولوی صاحب تسی سیاسی گفتگو تھی. انہوں نے کہا یار قرآن کہندا یار نہیں بنانا. بعد اولیاء بعد نیٹو امریکہ دا یار ہے, برطانیہ امریکہ دا یار ہے, کینیڈا آپس وچ مودی تے ٹرمپ نے ہاتھ وچ ہاتھ پا کے حال دا چکر نہیں لایا. میں اس ویلے منڈے میں دکھایا میں آکھا پتر تینوں سمجھ کوئی نہیں نا. اج ہوندا نا کوئی غزنوی تواڈے دوواں دی دھون لا کے انہیں سونا سی. ہاں لیکن غزنوی ہے جے کوئی نہیں. ہاں تسی اج ہاتھ وچ ہاتھ پا کے ہاتھ وچ ہاتھ انہیں کیوں پایا مودی دے. مودی انہوں جان بوجھ کے میں ویکھ رہے سی وہ سد رہے سی میرے ہاتھ وچ ہاتھ پا تے پورا حال دا چکر لانا ہے. وہ حال دا چکر لا رہا ہے. امریکہ تے سپر پاور دا صدر وہ جو کتنا ویلا ٹائم ہے بھائی مودی دے ہاتھ وچ جناب انہیں ہاتھ پایا. انہیں ہاتھ وچ ہاتھ پا کے دسیا کہ کشمیر دے مسئلے چ اسی اینجا تے کشمیر ہن واپس نہیں تانوں لبنا. اے انہیں ہاتھ وچ تاں ہاتھ پایا. ادھر وہ ہاتھ وچ ہاتھ پاندے ادھر غوری چل پیندا. کشمیر آزاد نہیں سی ہو جانا. وہ جواب تو اینج سی بھائی ادھر غوری چل پیندا. نال پیچھے شاہین بھی ٹر پیندا, نال پیچھے حتف بھی ٹر پیندا, نال پیچھے خالد ٹینک بھی ٹر پیندا, تے نال پیچھے لبیک دا نعرہ بھی ٹر پیندا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ تاجدار ختم نبوت اینج نہیں بھائی اور زندہ باد اینج کر کے نعرہ لا. میں ہر جگہ جاڑی بھی تقریرہ بھی کرانا کرتا نہیں ہوتا ویسے میں گل کر رہا بالفرض. تو پھر بھی میری آواز اول تا آخر انجی رہنی. تے تسی کھا کھا کے روٹیاں پورا جناب 12 گو دیاں جناب گیو دیسی کھا گئے ہو, مجھاں دا مال کھا گئے ہو. تے خدا نے بندے ہو پوریاں دکاناں دیاں دکاناں دیہڑی دیگری ویلے شروع ہو دیاں او پراٹھیاں دیاں تے او کی سموسے تے پکوڑے تے فلانی شے تے او کی کہندے فالودہ. اے ساریاں دکاناں راتی جناب او جتنیاں بسکٹ دے انہاں دیاں دکاناں مغرب ویلے لاہور ویلے تے میں کولوں گزرا تے میں ویکھدا نہیں انہاں دکاناں وال پتہ لگدا بھئی سویرے قیامت آ جانی ہن راتی خرید لو جو خریدنا. میں قسم ڈر جانا بھئی اللہ دا کار نہ نازل ہو. ایک اس ویلے ڈردا, دوسرا شادی دے موقع تے جب روٹی کھل دی میں جانا چھڑ دیتا. میں بالکل شادی تے نہیں جاندا, کسی تے روٹی کھان نہیں جاندا. میں ڈر جانا میں کہ اینا نظام مصطفیٰ لے آنا ہے یار, نا 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 اینا لے آنا ہے. اور صحابہ جنگ یرموک وچ حضرت اکرمہ بے ہوش پے سن, انہاں کیا پانی چاہیدا نال پتر بھی بے ہوش پے سی. حضرت عمر بن اکرمہ دوویں پتر پیو پتر ڈھے پے زخمی ہو کے. حضرت اکرمہ کہنے لگے او بچہ پانی دے. حضرت عمر نے پانی دیتا تو انہوں نے چاچے بول پہ حضرت ہشام انہوں نے کہا او بھتیجے میں بھی بڑا پیاسا ہوں, بھی بے ہوش ہو کے ٹیک پہ زخمی ہو کے انہوں نے دیتا. پھر اگے ایک صحابی اور آواز لائی, 7 تک پانی چلا گیا, پانی ایک بھی نہ پیتا, سارے شہید ہو گئے. اسی یار جنہوں نے مننے ہوتا اینسن کے جاندے جاندے میں دوسرے نو کہا تسی پانی پیو جی. تے تسی تے میں جب روٹی کھل دی تے کی ہوتے روٹی ویکھی کد نہیں اسا. مسلمان دی تے شان ہی کوئی نہیں. مسلمان دے سامنے تے سونا بھی پیا ہوئے تھک کے گزر جائے. حضرت نعمان بن مقرن گئے سن نا یزدگرد دے دربار وچ, تے آپ نے انہاں دا جناب ریشم بچھیا او اپنی تلوار نال کٹ دیتا. تے سونے دی کرسی تے بیٹھے تے او جدوں ویکھیا سونے دی اٹھ کھڑے ہوئے, او سارے ہس پے, یزدگرد بھی ہس پیا, او دے سارے چمچے کڑچے وزیر مشیر بھی جنرل بھی ہس پے. انہاں کہا جی آپ نے کبھی سونا دیکھا نہیں ہے, ہم نے تو آپ کے اعزاز کے لیے سونے کی کرسی بچھائی ہے. حضرت نعمان بن مقرن فرمان لگے پھٹی ہوئی پگڑی تے پھٹے ہوئے کپڑے سن آپ دے, دندانے پے ہوئے تلوار سی, لیکن آپ نے سپر پاور دا جناب بادشاہ دے سامنے بیٹھ کے فرمایا اوئے تو میں اس واسطے نہیں اٹھیا کہ میں سونا ویکھیا کد نہیں. فرمایا حضور نے سونے کے استعمال سے منع فرمایا اس لیے میں کھڑا ہوں. باقی رہ گئی سونے کی بات تو ہمارے آقا و مولا نے سونا اور مٹی ہماری آنکھوں میں برابر کر دیا. انہیں جان لگیا پھر مذاق کیتا. حضرت سعد نے بھیجے سی انہیں جناب مٹی دا ٹوکرا بنا کے نا اوتے مخمل چڑھا کے انہیں کیا جناب اپنے سپہ سالار نو اے مٹھائی دے دینا
حضرت نعمان بن مکرن فرماندے جب میں ہاتھ پایا تو مینوں پتہ لگیا تے مٹی ہے، لیکن میں چم کے موٹے تے رکھ دیتا تے میں جا کے حضرت سعد نو سلام کرن گا، میں آکھا لو جی مبارک ہوے، انہاں کہا کیڑی گل دی؟ فرمایا مبارک اس گل دی کہ یزدگرد نے اپنے وطن دی مٹی خود ساڈے حوالے کر دتے۔ صحابہ اس گل تو بھی چس لئی، ہاں جی اسی انہاں نو منن والے ہیں ذرا بس کر روٹیاں، توبہ 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 توبہ، اللہ دی پناہ، شادیاں ہوتے روٹی اف، پھر شادیاں ہوتے جڑی وحیاتی، ہاں جی مسجد وچ نکاح تو پھر پوری پوری، ہاں جی اقبال اور اکبر الہآبادی نے کہا سی نا حقیقت دین کا بھی ہے ذوق اور فیشن کا بھی ہے بدری دلداری، اب میوزک ہال میں قرآن گایا کیجیے، ہاں جی انہوں نے کہا بھائی قرآن بھی نہیں چھڑنا فیشن بھی نہیں چھڑنے، ہن میوزک ہال وچ نہ کی کرنا ہے اتنے جناب جو کچھ تسی ویکھ دیو، اتنے مولانا صاحب جڑا صرف نکاح پڑھان اس ویلے کوئی نہیں سندا، خطبہ مولوی تو کوئی نہیں سندا، ایجاب و قبول کوئی نہیں سندا، اتنے گانے لائے ہوندے تے مولانا بھی یہ نہیں کرتے بھائی میں نکاح نہیں پڑھانا، کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ مولانا اگر کہن گے نہیں پڑھانا تو انہیں آ کے مسیح اکڑ دینا ہے، انہیں کہنا مولانا صاحب آج ہمارا نکاح نہیں پڑھا، مسیح تے جو چودھری ہے نکیاں نکیاں داڑیاں والے مسیح تے حافظ نہیں سنا دے رمضان ہے، کیوں جی یہ چودھری صاحب تو بتریا ہے، میں کہا جی بتریا نہ ہوئے پتر بھی ہوئے جلیا جب داڑھی کوئی نہیں تو کیوں نہیں مسئلے تے کھڑا کی؟ نہیں جی یہ پیسے دے کر جائے گا، میں کہا جلیا تو ایڈا سخی نہ بن، تو پیسے دیکھ، تو پیسے سمیت چلا جا، سانو وہ غریب ہی والے جڑا پیسے لے کے قرآن سنا لینا، تو ایڈا تو امیر نہ بن جڑا تو سانو دین دے نا تے تانے دینا، تو کیڑا سانو حاتم تائی دی قبر تے 8000 روپیہ مہینے دا دے کے مولویہ دے احسان کر دیو، اے تو تانوں لگ پتے جان جے مولوی مدرسے بھی ہو گیا نا سرکاری تعویل تے نکاح پڑھان دی فیس 1.5 لاکھ ہو جانی، اس ویلے تانوں پھر جویں وکیلاں دی فیس ہے نا 1.5-2 لاکھ، تانوں پتہ لگ جانا ہے مولوی کتنے مفید لوگ سن یارا، او 500 روپے وچ نکاح پڑھا کے چلے جاندے، ہاں جی اے خدا دا شکر کرو اسی مولوی موجود ہاں، ازانہ تہاڈیاں دے دینے ہیں جناب تے مسیتاں آباد رکھیاں جی، انہاں دے ڈھا چڑھ جائے تانوں لگ پتے جان، کیوں جناب کیوں جی اے حکمرانہ دے ڈھا چڑھ جائے اگر مدارس اے چاہندے ہی ہے کچھ کہ لوگ دین تو بھی واپس چلے جان، نہ انج نہیں ہونا، اسی مسیتی بہ کے تے بھکھی تے سکھی کھا کے بھی اساں حضور دا دین پڑھانا ہے اور اے دے اوتے لبیک نے پیرا دینا ہے۔ لو جی آخری حدیث پڑھ کے حضور ساری کائنات تو سونے پڑھ دے ماں جیڑا کہندا پڑھ دے ہاتھ کھڑا کرے ذرا، جیڑا کہندا تھک گئے وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے، سبحان اللہ۔ ہاں ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، اعلیٰ حضرت بریلوی کیا ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس ولقد فزع آل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقد سبق الناس الى الصوت وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة عرن ما عليه سرج وفي عنقه سيف فقال لقد وجدناه بحرا۔ اے حدیث پاک انس بن مالک کہندے حضور تو وڈا سونا کوئی نہیں سی، حضور تو وڈا سخی کوئی نہیں سی تے حضور تو وڈا بہادر کوئی نہیں سی۔ پھر آپ نے ایک مثال بیان کی تھی، فرمایا ایک رات مدینہ پاک وچ خوفناک آوازاں آئیاں، اے سمجھ آئی بھائی شاید کیسر و کسرا دی فوجاں آ گئی حملہ کر دیتا انہوں مدینہ پاک تے، صحابہ ایک دوسرے نو بلایا، گھوڑے تیار کیتے، تلواراں تیار کیتیاں، بھئی چلیے ادھروں فوجاں آ گئیاں، کہتے جدو صحابہ لے کے چلے تلواراں گھوڑے تے اگے حضور اس آواز والو ہو کے تے واپس آ رہے ہیں۔ اس کو علوی صاحب کہتے ہیں قیادت، آج اس کو قیادت کہتے ہیں۔ حضور نے سانو سبق دیتا ہے جب موقع ہوئے نا اوکھا تے قیادت ہونی چاہیے دی اگے، نہ کہ قیادت ایئر کنڈیشن کمرے چ بیٹھ کے ماشاءاللہ ہم بھی پہرے دار ہیں ختم نبوت کے، میں کہ ایئر کنڈیشن کمرے چ پہرے داری نہیں ہوندی، جنگ یمامہ دے میدان وچ جا کے تے مسلمہ دے سامنے کھڑا ہو کے گردن کٹان نال ختم نبوت تے پیرا ہوندا۔ کمرے بیٹھ کے امام جی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ختم نبوت کی حفاظت فرمائے۔ میں کہ صدیق اکبر تو ود کے تک کوئی نہیں سی نا، انہاں فرمایا ہن بدری ہوے یا غیر بدری ہوے، تے فرمایا بڈھا ہوے یا جوان ہوے، اکھاں والا ہوے یا نابینا ہوے، حضور دی ختم نبوت واسطے یمامہ سارے جاؤ۔ ہاں پیرا تاں ہوندا ختم نبوت ہوتے، تسی خالی توجہ بھائی او بچے میں گل جڑی
ہاں اس کو کہتے ہیں قیادت. حضور ادھر سے آ رہے تھے اور میرے آقا فرما رہے تھے لم تراؤ. فرما بھائی کوئی پریشانی والی بات نہیں، میں ہو کے آ رہا ہوں وہاں سے. اور انس بن مالک کہتے ہیں منظر کی سی وہ والا فرس لے ابی طلحہ عرن. حضرت ابو طلحہ دے گھوڑے دی ننگی پیٹھ ہوتے حضور سوار سے. ما علیہ سرجن تے زین کوئی نہیں سی، حضور ننگی پیٹھ ہوتے سوار تھا. لیکن اگلی گل بڑی عجیب ہے جتنا لوگ پریشان ہوں. وفی عنقہ سیف، حضور کی مبارک گردن میں تلوار لٹک رہی. حضور کی مبارک گردن میں تلوار لٹک رہی تھی. تو کیا مطلب تھا؟ جب حضور نے تلوار یہاں لٹکا لی تو کون ہے بدبخت جو حضور کی تلوار کی نفی کرتا؟ وہ کیڑا ہے کمینہ کائنات دا میرے سامنے آوے یہ تلوار اتنی تسی کردے ہو تے حضور نے تے ایتھے لٹکائی ہوئی سی تلوار. یہ تسمیاں لٹکان دا طریقہ تو بعد وچ ہویا نا جب اسی غلام بن گئے. جو نہ تھا خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. ہاں جی، یہ تسمیاں لٹکان دا ملنگ بنن دا طریقہ تو بعد وچ آیا نا. حضور نے اپنی مبارک گردن وچ میں یہی پڑھیا کہ تلوار لٹکائی ہوئی سی. اس تلوار دی نفیاں کردے ہو جڑی حضور اپنے سینے نال لائی ہوئی سی. اقبال کہندا باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوشتا کمر. پوچھتا ہوں میں شیخ کلیسا نواز سے کہ مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے. اقبال کہندا ہے کفر دی اور گندی تہذیب واسطے امریکہ ایٹم بم بنا کے چلا بھی دے وے. اج تک امریکہ معذرت کرنا تھا درکنار افغانستان بھی لتاڑ دیتا، شام بھی لتاڑ دیتا، عراق بھی لتاڑ دیتا اور یمن بھی تباہ کر رہا. اب اور جناب کشمیر کے ہوتے مودی نو کیا تو تباہ کر دے. ساریاں حرکتاں کرن تو بعد اقبال کہندا وہ باطل واسطے جناب اسلحہ بناندیاں جناب وہ ڈب گئے کہ تم اجے رسول اللہ دی 1400 سال تو بعد تلوار دی نفی کردا نہیں جی تلوار نہیں تھی تو اخلاق سے پھیلا یہ اقبال کہندا میں پوچھتا ہوں شیخ کلیسا نواز سے. ہاں جی، عیسائیاں دے حمیتیاں کول میں مذہبی رہنماواں کول پوچھنا شیخ کلیسا نواز سے. یہ دا ترجمہ میں کراں تو بہت ساری پریشانی بن جائے. ہاں جی، اقبال کہندا کہ ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ. یہ دا ترجمہ میں کر دوں؟ نہیں یہ دا ہضم ہی نہیں ہونا. اقبال کہندا لعنت ہے اس نیک اتے جیڑا نیکی دی آڑ ایک باطل نال کھڑا ہو جائے. ہاں ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ. پھر اقبال کہندا پوچھیا تو نے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست اور زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دے کے احساس زیان تیرا لہو کرما دے. لبیک کے بارے اے درد کہ اسی احساس زیان دے کے بچے بھی جوان ہو گئے. جوان جناب وہ محمد بن قاسم بنن واسطے تیار ہیں تے بڈھے حضرت عمر بن مادی کرم بنن واسطے تیار ہیں. ہاں جی علاج کھولو راہ سی آئے جناب کھولو ہے نا دی ایسی اے دے کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. جوان نہیں کسی غیران دی امداد دی ضرورت نہیں نہ اسی تھک دیاں غیران دی امداد ہوتے. اسی لیا جی شاہ جی 2 نومبر واسطے کوئی کسی غیر کو چندہ ثابت کرن کو مرن تو بعد بھی کوئی ثابت کرے. اسی کسی کو فون کر کے کیا ہوئے یار کانفرنس دے پیسے تھوڑے ہو گئے تھوڑا سا ہے بس تھوڑی سی مدد فرمائیں. نہ سوال ہی نہیں پہنتا. مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر. جدوں بھی ایسی گل ہوتی ادھر ہی میں عرض کرنا حضور تسی پیسے دینے تے بندے بھی تسی بھیجنے. ساڈا اتنا ہی کم سی اسی محفل سجا دیتی کشتی تمہیں بھی چھوڑی لنگر اٹھا. آلہ حضرت بریلوی ہے سانو راہ دس گئے فرمایا بس اپنا تیاری کر کے تے پھر کشتی انہاں تے چھڑ دینی تے لنگر بھی چک دینے. انہاں دی مرضی ڈبوون یا نہ پار لا دے. یہ تو مرضی کشتی تمہیں پہ چھوڑی اور لنگر اٹھا دی. ہمیشہ سے یہی گل کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دے صدقے کدی بھی ساری کانڈ نہیں لگن دی. لگی کانڈ ساڑی آئندہ بھی نہیں لگنی. جے ساڑیاں نیتا رہیاں ٹھیک دے کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. آگے اقبال گل مکا چک کہندا ہے لعنت ہے وہ کی ہو اگر قوت فرعون نہ دوسرا کی کہندا اقبال آخری شعر کی وے لو جی حقیقت سمجھا کر تجھے زندگی اور بھی تیرے لیے اور جب ہو گئی نا آگے کی اور تو ہو گئی نا آخری شعر کے ہاں فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار.
اقبال کہندا وہ تو بڑا فتنے باز ہے جڑا بادشاہاں دے در تے تینوں لے جائے. ہاں بندہ وہی ہے جڑا بادشاہاں دے در تے بجائے تو محمد عربی دے در تے. انہیں جانا این ہن ہاتھ چک کے نعرہ لاؤ. جدا ہاتھ جڑا آنا اللہ نے سلامت رکھیا تے رکھے بھی سلامت. این دو میں ہاتھ میں جو پورے چکے نہ چاہو اے تواڈے ہاتھاں میں ویکھو کیویں چمکدار تواڈے ہاتھ. ہاں جی انہیں جانا اٹھ کے نعرہ لا بھائی اٹھ کے نعرہ. ہاں وہ تو نعرہ لاؤ نا. انہیں مانو 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 انہیں جانا اور انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا اور انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام للہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ